اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے شاکر ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اس عظیم الشان خطبے کو ادامہ دے سکیں۔ عزیزان محترم، بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس مبارک مہینے میں عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی معرفت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جملہ ہے وہ یہی ارشاد فرمایا ہے وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خداوند متعال کے بارگاہ میں قیامت کے دن جب سب انسانوں کو پیش کیا جائے گا، سب انسان مجید نے جس منظر کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ قیامت کا منظر کچھ یوں ہوگا کہ عزیز رشتہ دار ایک دوسرے سے فرار کریں گے، ماں سے فرار کرے گا، بہن سے، بیٹی سے، والد سے، ہر رشتہ ایک دوسرے سے فرار کرے گا اور کوشش کرے گا میرے دامن میں کچھ آئے۔ ایسا عجیب و غریب منظر خداوند متعال نے اس دن کے لیے وعدہ کیا ہے مومنین سے، روزہ داروں سے، کہ ان کو نہیں ڈرائے گا۔ اس دن وہ محفوظ ہوں گے، ان پہ حزن طاری نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، وہ رحمت الہی کی وجہ سے پرسکون ہوں گے۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ لہذا آج جو اطاعت الہی کرے گا وہی حساب کتاب کے دن امن میں ہوگا، امن اسی کے لیے ہے۔ جو دائرے عبودیت میں رہے گا، جو اس عبودیت کی رسی کو توڑوا کے چلا جائے گا، وہ پھر قیامت کے دن، محشر کے دن امن میں نہیں ہوگا، ڈرایا جائے گا اس کو۔ یہ آج عزیزو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آج تیاری کریں، اپنے آپ کو عبد بنائیں۔ میں عرض کرتا ہوں روزانہ کہ اسلام انسان ساز مکتب ہے، اس نے وہ اقدار دی ہیں جو انسان کو ظلمتوں سے نکال کے نورانیت میں لے کے آتی ہیں۔ اگلا جملہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ اب یہ ایک اور سٹیپ آگے کی طرف،
ماہ مبارک رمضان کے فضائل بتائے، آداب بتائے، ہر چیز بتائی. تو اب اگلا قدم کہ ماہ مبارک روزوں کا مہینہ ہے. اب مغفرت کے اسباب کس قدر خداوند متعال پیدا کرتا ہے. بہانے، رحمت خدا بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس بہانے سے بندے کو آزاد کر دیا جائے، کس بہانے سے بندے کو گناہوں سے کی دلدل سے نکالا جائے، آتش جہنم سے اس کو آزاد کیا جائے. اب یہاں پہ ایک اور اس چیز کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ایک اور منظر پیش کیا گیا ہے، ایک اور انسانی قدر کو بیان کیا گیا. فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا، اس کا روزہ افطار کروائے گا، تو خدا کے پاس اس کا ثواب اتکو نسمہ، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. ایک روزہ دار کو کا روزہ افطار کروانا، یہ کس طرف شوق دلایا جا رہا ہے عزیزوں کہ انسان کو اپنا مال بہت محبوب ہے، مال کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے کہ یہ خرچ نہ ہو جائے کہیں. یہ تشویق دلائی جا رہی ہے انسان کو کہ راہ خدا میں خرچ کرو، روزہ دار پہ اپنا مال خرچ کرو، اس کا روزہ افطار کرواؤ. جو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس کا ثواب اس کو بتا دیں. وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنُوبِهِ، اور پہلے جتنے بھی گناہ کر چکا ہے سب کو بخش دیا جائے گا. ایک روزہ دار کو افطار کروانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کو عرض کیا ہے رحمت الہی، رحمت واسعہ، وہ کریم، ہر لحظہ اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اس کے کرم کا دروازہ کھلا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے میرے دروازے پہ آئیں، لیں. خزائن الہی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا دیتا ہے تو وہاں پہ کمی ہو جاتی ہے، نہیں. دینے سے کمی واقع نہیں ہوتی کہ خزائن الہی کم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. خدا دیتا ہے بندوں کو. فرمایا ایک روزہ دار کو تم کھلاؤ، اس کا روزہ افطار کرواؤ. ہاں، جو روزہ دار ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو روزہ افطار کرواؤ. دو کام تمہارے لیے ہیں. غلام کو آزاد کرنے کا ثواب علیحدہ ہے، گزشتہ گناہوں کی معافی علیحدہ ہے، بخشش علیحدہ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول رحمت ارشاد فرما رہے ہیں. کہ انسان کو یہ مال محبوب نہ ہو، بلکہ یہ کوشش کرے، یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ خرچ کریں اس مال کو راہ خدا میں، قربتاً الی اللہ، افطار کروائیں. جب نوبت یہاں تک پہنچی قیلا یا رسول اللہ، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، وہ کہنے لگے فلیس کلنا یقدر علی ذلک، یا رسول اللہ ہم سب تو اس پہ قادر نہیں ہیں. ابتدائی اسلام ہے، صدر اسلام ہے،
حالت غربت ہے، اس وقت غربت بہت زیادہ تھی، ایسا نہیں تھی کہ عمارت تھی، لوگوں کے حالات بہت اچھے تھے نا، حالات اتنے اچھے نہیں تھے صدر اسلام میں۔ ابا صاحب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارے اندر اتنی توان نہ ہو، سکت نہ ہو کہ ہم روزہ دار کا روزہ افطار کروا سکیں تو کیا کریں؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار، آگ سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرواؤ، آتش جہنم سے آزاد کرواؤ، اگرچہ کھجور کے آدھے دانے کے برابر ہی کیوں نہیں ہے، آدھی کھجور کے برابر کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہے جو بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب ہم غریب ہیں، یہ ان کے لیے بھی راستہ کھولا ہے کہ آپ بھی افطار کروائیں، آپ بھی اس میں حصہ لیں، جس قدر ہو سکتا ہے، اور جس کی جتنی مالی حیثیت ہے عزیزو۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ایک صاحب مال ہے وہ کہ جناب چلیں 1 کلو کھجوریں دوں اور فارغ ہو جاؤں، نہیں، ہر شخص پہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں، جس کی جتنی مالی حیثیت بنتی ہے اتنا ہی وہ اس کام میں حصہ لے۔ خصوصاً یہ جو حالات چل رہے ہیں آج کل کورونا کی وجہ سے، لوگ مجبور، لوگوں کے حالات کٹھن ہیں، اس میں خصوصاً جو صاحب حیثیت ہیں، اور ماہ مبارک رمضان بھی ہے، ان کو چاہیے کہ لوگوں کے گھروں تک ضروریات کا سامان پہنچائیں، اسی افطار کے بہانے ہی پہنچائیں۔ یہ فرصت ہوتی ہے عزیزو، اغتنم الفرصہ، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اغتنم الفرصہ، فرصت کو غنیمت شمار کرو، یہ ہاتھ نہیں آتی۔ فَإِنَّهَا تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ ایسے گزر جاتی ہے جیسے بادل گزر جاتے ہیں۔ آج یہ فرصت ہے، فرصت کے لمحات میں سب یہ کام کریں۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید نے جو ایک اسلامی معاشرے کا اصول بتایا ہے، جو مہدوی معاشرے کا اصول ہمیں دیا ہے، وہ بھی یہی ہے عزیزو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک اسلامی معاشرہ یہ ہے، بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ کام کرو، نیکی کے کام، تقوی کے کام، جو معاشرے کو کمال کی طرف لے جائیں، جو معاشرے سے غربت کو ختم کریں۔ صرف یہی نہیں عزیزو، یہ یاد رکھیں، تعاون فقط مادی لحاظ سے نہیں ہوتا، فکری لحاظ سے اگر ایک شخص انحطاط کا شکار ہے تو اس کی بھی مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جو فکری لحاظ سے انحطاط کا شکار ہے، دین سے ناآشنا ہے، اس کی مدد کریں تاکہ یہ دین شناس بن جائے، دین کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے، خدا کی معرفت نہیں ہے، مدد کریں تاکہ معرفت حاصل ہو۔ امام وقت کی معرفت نہیں ہے تو تعاونوا، مدد کریں تاکہ صحیح معرفت حاصل ہو جائے کہ امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، وہ لائن کیا ہے، وہ نظام کیا ہے۔
اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ مہدوی معاشرہ یہی ہے عزیزوں، اس کو ہم خود تشکیل دینا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آگے بڑھیں. اور اس کی دوسری کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کاموں میں، دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. کوئی شخص کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے اور دوسرے سے یار میری اس میں مدد کرو، دوسرا کہ نہ بھائی مہربانی میں اس میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ نہ دیکھے یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ فلان ہے. نہ، کسی صورت میں بھی یہ اقدار اسلامی ہے، اقدار انسانی ہے، قرآن کے اصول ہیں. نیکی کے کاموں میں مدد کرنے کا کہا گیا ہے، برے کاموں میں بالکل ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹائیں. یہ معاشرہ ہے، اس کو وجود میں لانا ہے عزیزوں. یہ خطبہ شعبانیہ میں بھی اسی طرف لایا جا رہا ہے، اسی کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے، جتنی حیثیت ہے، آئے روزہ دار کی مدد کرے، روزے دار کا روزہ کھلوائے. بسم اللہ، سب کوشش کریں اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن جو گناہ کے کام ہیں عزیزو، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے. لیکن صرف اتنا ہی ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہی مہدوی معاشرہ. ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو امام کا ساتھ اسی وقت دے سکیں گے جب یہ اقدار ہم نے اپنائی ہوں گی عزیزو. تبھی ہم ناصران امام زمانہ میں شمار ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. امام وقت کا یہی تقاضا ہے ہم سے. اس وقت کے ولی خدا نے جو رسول اللہ تھے انہوں نے یہ چیز فرمائی، تو آج کے وقت کے ولی بھی یہی ہے، ان کا بھی فرمان یہی ہے. ان کے فرامین میں جدائی نہیں ہے کہ پہلے نے کچھ کہا ہے آخری نے کچھ کہا ہے. نہ، آخری کا بھی وہی فرمان ہے جو پہلے کا ہے. جب پہلے نے کہہ دیا کہ معاشرے میں یہ چیز وجود میں لے کے آؤ، یہ معاشرے میں رائج کرو قربتاً الی اللہ، تو آخری جو ہیں وہ بھی ان کا بھی فرمان یہی ہے. آج ہم آخری حجت کی حکومت میں ہیں. آج ان کا بھی ہم سے یہی تقاضا ہے کہ اس معاشرے کو ہم وجود میں لے کے آئیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیں، ایک دوسرے اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں، برائی کے کام جب آ جائیں کہیں نہیں بھائی اس میں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کام میں میں فقط اپنے مولا کے تابع ہوں، اپنے امام کے تابع ہوں، میں آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا. یہی مقصد اسلام ہے. اس سے انسان سازی بھی ہے، معاشرہ سازی بھی ہے، امت سازی بھی ہے. عزیزو، آئیں اس ماہ مبارک رمضان کی مبارک گھڑیوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم میں سے ہر ایک کو روزہ دار کا روزہ افطار کروانے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار معاشرے میں اچھے کاموں میں تعاون کی توفیق نصیب فرما، برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.